سورۃ النحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے ہنی بی، مکی صورت ہے اور مکی دور کی آخر کی صورت ہے، لیٹ مکن عراق کے اندر آئی۔ اس میں آپ کو قیامت کی طرف بھی کچھ اشارے ملیں گے، باتیں ملیں گی، اور ہجرت کی طرف بھی اشارہ اس کے اندر ملے گا۔ جس بات پر سورہ ہجر مکمل ہو رہی ہے وہیں سے سورہ نحل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ کون سا اللہ کا فیصلہ؟ یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو جلدی ہی آ جائے گا، لیکن تم اپنی فکر کرو کہ تم نے کیا اس کی تیاری کی ہے کہ نہیں۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ جسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہے روح کے ساتھ، اور روح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہے قرآن کے ساتھ، اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو جس کی طرف چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا سامان کر دیتے ہیں۔ ایک ہماری ہے جسمانی زندگی، ایک ہماری ہے روحانی زندگی۔ ہمیں دونوں طرح سے زندہ رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح زندہ ہوں اور شام میں مر جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری لیفٹ سائڈ زندہ اور میری رائٹ سائڈ مری ہوئی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالکل میرا جسم اور میری روح آپس میں انٹیکٹ ہیں، دونوں کو مجھے زندہ رکھنا ہے، دونوں کے اندر بیلنس مینٹین کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رحمت سے اس کو نازل فرماتا ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنے فائدے ہیں بتا دیا گیا کہ ان فائدوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال نہ کرنا اور شرک کرنے نہ شروع کر دینا۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، مطلب وہ ایک ناشکرا انسان بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں یہ جو یوتھ کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اگر اس کانفیڈنس کے اندر غصہ شامل ہو جائے تو یہ لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو جھگڑالو نہیں بننا، بلکہ آپ نے اور میں نے اپنے اندر حلم لے کر آنا ہے۔ آج کے ٹین ایج بچوں کی کانفیڈنس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بچے چھوٹے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، وہ بچے جو اپنی ٹین ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی تربیت کرنے کا بہترین موقع ہے۔ خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کی مائیں جو ہیں ان کے ٹین ایج سے پہلے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کی مائیں پریگنینسی کے اندر ہی قرآن سے اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس یوتھ کے اندر ہم یہ چیز انڈلج کر دیں کہ وہ اپنے اندر غصہ نہ آنے دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچوں کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے۔ اس غصے کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دینے کی ضرورت ہے۔ جو ان کی عقلیں ہیں، جو ان کا اتنا ہائی انٹلیکٹ ہے، اس کو راستہ دکھائیں کہیں پر استعمال کرنے کا، ان کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیں، ورنہ پھر بالکل وہی ہوگا جیسا کہ ایک شرارتی ہائپر بچہ جو ہے جب پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو سب کو پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹین ایج بچہ جب غصہ کر رہا ہوتا ہے اور جب اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ جھگڑالو انسان نہ بنے، انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے۔ میں تھا کیا؟ آنکھ سے نہ نظر آنے والی بوند جس کے اوپر اللہ نے اپنی مصوری کی ہے اور اپنا ماسٹر پیس بنایا ہے۔ اور کیا حیثیت تھی جب دنیا میں بھی آیا تھا، ماں نہ گود میں اٹھاتی تو وہیں پڑے پڑے مر جاتا۔ آخر کتنی ماؤں نے اپنی اولادوں کو اس طرح مارا بھی تو ہے۔ انڈیا کے اندر آپ کو کہانیاں سننے کو مل جاتی ہیں۔ راجستھان کی ایک عورت نے ایک مرتبہ ڈان نیوز کے ایک اینکر کو اپنا انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے 5 بیٹیوں کو قتل کیا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ اور اس نے پوچھا کہ آپ نے کیسے مارا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، پیدا ہوتی تھی اور میں کمرے میں کونے میں ڈال دیا کرتی تھی، خود ہی روتے 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 مر جاتی تھی۔ تو یہ تو انسان کی بے بسی کا عالم ہے۔ یہ انسان اتنا بے بس ہے، اس کے باوجود اگر مجھے اور آپ کو محبت کرنے والی مائیں مل گئیں، ایک رحمان رب مل گیا جس نے ساری زندگی کی ضروریات دے دی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، اپنے عقل و شعور کے ساتھ ہو گئے، اور پھر ہم جھگڑالو ہستی بن جائیں۔ مجھے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا۔
اس نے جانور پیدا کیا. دیکھیں اللہ نے جہاں جھگڑالو ہستی کا ذکر کیا اس کے ساتھ فوراً جانور کا ذکر کر دیا. غصے میں بولتا ہوا انسان ایک جانور لگ رہا ہوتا ہے. کبھی جب آپ غصے میں ہوں تو اس وقت آپ ایک کام کریں, آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائیں. آپ دیکھیں آپ کے سارے فیچرز ریلیکس ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں آپ کے سارے فیچرز ٹینس ہوتے ہیں. آنکھیں آپ کی جو ہیں وہ آسمان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ناک جو ہے آپ کی پھولی ہوئی ہوتی ہے, دانت جو ہے وہ آپ کی آلموسٹ باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈریکولا کی طرح. تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں, آپ کو اپنی شکل بہتر کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اللہ نے جہاں ایک جھگڑالو انسان کی بات کی اس کے بعد اس کو جانور کے ساتھ دیکھیں آگے کیا کہا. اللہ نے کہا اچھا تو اللہ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی. وہ تو زیادہ فائدہ مند ہے جانور کہ تمہیں فائدہ بھی دیتے ہیں, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنے فائدے ہیں اللہ نے بتا دیا, مین میڈ چیزوں میں اتنے فائدے نہیں ہیں. آپ دیکھیں جتنا نائلون اور ایکریلک آپ کو تکلیف دے گا اتنا کاٹن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. ایسٹیٹک سینس کا ذکر کر دیا گیا. اللہ نے میری اور آپ کی ایسٹیٹک سینس کا خیال رکھا ہے. اللہ نے خوبصورت گرینری, اللہ نے خوبصورت پیسچرز بنا دیے جن کو آپ اور میں لینڈسکیپس کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی پینٹنگز کا حصہ بناتے ہیں. اس میں سے 1% لے کر, وہ جو اللہ کی قدرت مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا 1% لے کر انسان اسی کو جو ہے پینٹنگ کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم لوگوں کی پینٹنگز کو کتنا ایڈمائر کرتے ہیں, کتنی اچھی پینٹنگ کی آپ نے, بالکل ریئل لگ رہی ہے. اور ریئل پینٹنگ جو اللہ کر رہا ہے, جو اللہ نے کائنات سجا دی, اس کو دیکھ کر میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا. کوئی اچھا سا پینٹر آسمان اور بادل بنا دے تو ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں کہ اتنی تعریفیں کریں کہ یہ اپنی پینٹنگ اٹھا کے مجھے ہی دے دے فری میں. لیکن وہ آسمان پر بادل جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں مختلف شیپس کے, مختلف کلر کمبینیشن کے, کبھی گرے ہوں گے, کبھی وائٹ ہوں گے, کبھی بالکل بلوئش ہو جائیں گے, کبھی جو ہے وہ ڈل وائٹ ہو جائیں گے, کبھی ان کی شیپس کیسی ہوں گی, کبھی تھک ہوں گے, کبھی تھن ہوں گے. اللہ کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کی طرف اشارہ کروایا اور بتا بھی دیا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں سرو کر رہے ہیں. کوئی پینٹر تو شاید آپ کی بہت تعریف سننے کے بعد بھی اپنی پینٹنگ فری میں آپ کو نہیں دے گا, لیکن اللہ کے یہ نظارے فری میں موجود ہیں. جس کا دل کرے دیکھے, جس کا دل کرے ان سے فائدہ اٹھائے, جس کا دل کرے ان سے اللہ تک پہنچ جائے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں جو پہاڑوں کے اوپر چلنے والے آکس ہوتے ہیں یا جو جانور ہوتے ہیں یہ کتنی تیزی سے سموتھلی چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کے بالکل لگتا ہے ایجز پر کھڑے ہو کر گھاس چر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچیں تو ہمیں لگتا ہے یا اللہ بغیر کسی اینکر کے ہم تو سیدھا زمین پر ہی آئیں گے. ایسا اللہ نے ان کو دے دیا اسٹرینتھ ان کی ٹانگوں کے اندر کہ ایسے لگتا ہے کہ میگنیٹ لگا ہوا ہے پہاڑ کے اندر اور ان کے پیروں کے اندر. اور آپ دیکھیں گرین گراس کے اوپر وائٹ شیپس کتنی پیاری لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی طرف آپ کو اور مجھے جو ہے تھوڑا سا غور کرنے کو کہا. حقیقت یہ ہے تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے, اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. سواریوں کا ذکر کر کے کہا ایسی سواریاں اللہ نے بنا دی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا, جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ جو اللہ نے گھوڑے خچر اور گدھوں کی بات کی تو یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے. اللہ نے سواری ان کی دی ہے. اور یہ جو آج جہاز ہے, ٹرین ہے, شپ ہے, یہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی اور انسان نے اس عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے ایسی سواریاں پیدا کر لیں. تو بتا دیا گیا سواری کی بات کی کہ جو میری بھی سواری ہے, جو میری بھی مشین ہے, اس مشین کو بھی تو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے. میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کس وقت اگنیشن گاڑی کی بند ہو جائے آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. سوچتے رہیں گے بیٹھ کے کہ کیا کریں. کس وقت جو ہے اے سی کام کرنا بند کر دے تو کیا کر لیں گے. تو اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے اوپر بھی جب ٹریولنگ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے تو ان کو بھی انسان قابو میں کر لیتا ہے. آپ اتنی بڑی مشین کو قابو میں کر لیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے ایک کلک کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, ایک آپ کے اسٹیئرنگ کنٹرول سے چل رہی ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے جانور انسان جو ہے ہارنیس کر لیتا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ تمہیں بھی تو کوئی ہارنیس کرنے والا ہے.
جب تم دنیا کو ہارنس کر رہے ہو، جب تم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہو، تو کوئی تمہیں بھی تو کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے، جو تمہیں جو ہے بتائے کہ تم نے کب چلنا ہے، کب رکنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب کھڑے ہونا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اب نیچرل فینومینا بتا دیا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے قومی یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن ہماری توجہ کائنات کی طرف کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں دنیا کا علم حاصل کریں۔ اللہ چاہتا ہے ہم ایکسپلورر بنیں، اللہ چاہتا ہے ہم انوینٹرز بنیں، اللہ چاہتا ہے ہم ڈسکوریز کریں، اللہ چاہتا ہے کہ انسان سائنس کی ترقی کریں تاکہ انسان اس دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنا سکیں، اور یہ سب چیزیں انسان کر کے ان چیزوں کو عبادت میں انکلوڈ کر سکتا ہے۔ جتنا کائنات کا علم انسان حاصل کرے گا وہ سارا ایکوائرڈ نالج کے اندر آتا ہے، اور ایکوائرڈ نالج کو بھی انسان عبادت بنا سکتا ہے جب اپنی ریسرچ کرتے ہوئے بھی اس کو تسبیح یاد رہے اور اس کو یاد رہے کہ خالق کون ہے اس ساری کائنات کا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی امیجنیشن کو ایکٹیو کریں، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو جس ایکوائرڈ نالج کی طرف بھی بھیجیں اس میں ہم ان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت پیدا کر دیں، تاکہ وہ جو علم بھی حاصل کریں وہ علم حاصل کرنا بھی ان کے لیے باعث عبادت بن جائے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی قوانین کی پابندی تو زندگی کر رہی ہے۔ کائنات قوانین کی پابندی کے بغیر چل نہیں سکتی، تو سوچو ذرا اے انسان، تم قوانین کو توڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں سے ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف اشارہ کیا، اور سائیکالوجی آج ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر رنگ کی اپنے سودنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ رب کا شکر کس لیے؟ کہ اس نے ایسے قوانین بنا دیے کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں سرو کر رہے ہیں۔ قانون بنانا آسان کام نہیں ہوتا۔ امیجن کرے اللہ کہتا ہمیں دنیا میں بھیج کے جاؤ اپنے لیے خود ہی فزیکل لاز بنا لو، خود ہی جا کر اپنے لیے لا آف گریوٹی بنا لو۔ ہم میں سے کوئی بنا پاتا؟ ہم میں سے تو کسی میں طاقت نہیں۔ ہم انسان تو اپنے انسانوں کو ہی فائدہ دینے والے قوانین نہیں بنا سکتے، کہاں ہم کائنات کو فائدہ دینے والے قوانین بنانے میں قادر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہہ دیا کہ شکر گزار بنو۔ اللہ نے تمہیں یہ کائنات تیار کر کے دے دی۔ اللہ نے تم کو دنیا میں رہنے کے لیے انسانوں کے لیے قوانین، شریعت، لاز، سزائیں، ان کی امپلیمنٹیشن، یہ سارا سسٹم تیار کر کے دے دیا، صرف تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کر کے تو دیکھو امپلیمنٹ۔ جب کائنات کے اوپر اللہ کا قانون اتنا پرفیکٹلی، اتنا ڈیلیکیٹلی جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے، تو جو انسانوں کے لیے اس نے قاعدہ دیا ہے وہ بھی بہت پرفیکٹلی فٹ ہوگا انسانوں کے اوپر۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے۔ دریا پہاڑوں کے لیے آتا ہے کہ پہاڑ جتنا آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس کا ڈبل زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے آئس برگ آپ نے دیکھے ہیں، آئس برگ جو ہوتے ہیں وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کا دگنا تگنا زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ اپنے ایسے پیگز، کچھ اپنے ایسے اینکر، کچھ اپنے ایسے آئس برگز بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زندگی کی افراتفری میں یہاں سے وہاں ڈولتے نہ رہیں، تاکہ جب غم کی، پریشانی کی، آزمائش کی آندھی چلے تو آپ اور میں ادھر سے ادھر ان کپڑوں کی طرح نہ ہلتے جلتے رہیں یا ہوا کے ساتھ اڑ جائیں جو تار پر بغیر کلپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کپڑوں کے اوپر ایک کلپ لگاتی ہیں، کتنی بھی تیز ہوا چلے وہ کپڑا ادھر ادھر اوپر نیچے ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، لیکن اسی تار پر لگا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیگ مضبوط تھا۔ تو اپنی زندگی کے پیگ دیکھیں کہ کیا ہیں۔
جس زمین کو اللہ نے یہ پیگ دے دیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں، جو اس کو سموتھ رکھتے ہیں، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کے اندر عبادات کے پیگز کو قائم کرنا پڑے گا. اور عبادات میں سب سے اہم پہاڑ، سب سے اہم پیگ، سب سے اہم آئس برگ جو چیز بن سکتی ہے وہ آپ کی اور میری نماز ہے، جب وہ زندہ نماز ہوگی. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایات پاتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ سائنس نے تم کو اتنا مروب کر دیا، اتنا امپریس کر دیا کہ اللہ کے حکم کے اوپر تم اس کو حاکم بنا دیتے ہو. سائنس کے لاس کو ہی تم نے خدا بنا کر رکھ لیا. کفار سے تم بہت امپریس ہوتے ہو، اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن کے معجزے کو ایک زندہ معجزہ سمجھتے ہی نہیں، نہ اس کے معجزے کو خود سمجھتے ہیں، نہ اس کے معجزے کو غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ پہلے زمانے کا شرک کیا تھا، چاند سورج کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا. آج کے ترقی یافتہ انسان کا شرک کیا ہے؟ سائنس کی ترقی دیکھ دیکھ کر سائنس کی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ رب بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں اور وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. شرک کی بات کر دی گئی. شرک کی قسم کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا لینا، یہ سمجھنا کہ کوئی مخلوق، کوئی بھی ذریعہ ہمارا اللہ سے کانٹریکٹ کروا سکتا ہے، ہمارا اللہ سے ان کے ذریعے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، یا اللہ تک ہماری بات پہنچا سکتا ہے. مشرکین عرب کا شرک جو تھا وہ مرنے والوں کا مقام بڑھا دینے والا شرک تھا، اپنے بتوں کو پوجنے والا شرک تھا. آج ہمارے اندر بھی آپ کو یہ شرک محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والوں کو جوڑ دیا جاتا ہے ہولینس کے ساتھ، ان کو سینٹیفائڈ کر دیا جاتا ہے. اس شرک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس سے مبتلا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، یعنی 3 چیزوں میں انسان کی سیلویشن ہے. ایک، اللہ کا خوف رکھنا ظاہر اور باطن میں، اللہ کا خوف. دوسرا ہے خوشی ہو یا غم ہو حق کی بات کہنا، جائز بات کہنا، عدل کی بات کہنا. تیسرا ہے میانہ روی اختیار کرنا. یہ 3 چیزیں جو اپنا لے گا اس انسان کی نجات جو ہے اس کے چانسز بن سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح 3 چیزیں نجات دیتی ہیں اسی طرح 3 چیزیں مہلکات کے اندر آتی ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں. ان میں ایک ہے بخل، دوسری ہے خواہش نفس، ٹیمپٹیشنز، خواہشات، اور تیسری ہے خود پسندی کی عادت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگے کہ ان میں سب سے زیادہ بڑی مہلکات میں سے مہلک چیز، ہلاک کر دینے والی چیز خود پسندی کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس سے مبتلا ہوتے ہیں. اور جب کبھی کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یعنی پہلے کے لوگ قرآن کو کہانیاں کہتے تھے، آج کے لوگ قرآن کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اولڈ فیشنڈ ہے، قرآن پرانا ہو گیا ہے، قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں. بتا دیا گیا کہ قرآن عاجزی والوں کے دل میں اترتا ہے. قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے جو اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا لیتا ہے، جو اپنے دل کا دروازہ کھول لیتا ہے، ورنہ انسان پھر اپنے لیے صرف اور صرف جہالت سمیٹتا ہے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے
ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ جتنا جن علاقوں میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، اتنا ان علاقوں کے اندر آپ کو اس کے اگینسٹ بھی لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر آپ دیکھتی ہیں دنیا میں کہ جہاں لوگ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، وہاں پر کچھ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے وقت لگا رہے ہیں۔ جتنا 9/11 کے بعد قرآن کی کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں ویسٹ کے اندر، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو کبھی کبھی ایسے بھی قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے، جن کو ہدایت دینی اللہ ان کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر رہا ہے، اور جن کو نہیں اللہ نے ہدایت دینی، جنہوں نے اپنے دلوں کو نہیں کھولا، جن کی چاہت نہیں ہے، اللہ ان کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دے گا، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کب ان کے اوپر کوئی سزا کا کوڑا برسا دے گا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اہل حق ہے۔ اہل حق بہت کرزمیٹک بھی ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر وقت کرزمیٹک ہی ہوں۔ اہل حق بہت نارمل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اہل حق کون ہے؟ وہ جو اللہ کی بات کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بات کرے، جو حق پر جم جانے کی بات کرے، جو قرآن کو برحق سمجھے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو برحق سمجھے، وہ اہل حق ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ یعنی گلٹ ان کو ایسے آتا ہے کہ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم اس گلٹ کے بعد کیا ان کو علاج بتائیں اپنا، کہ کیا کرو ہمارے ساتھ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے سینسلیس ہو کر مت رہنا کہ تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہی نہ آئے۔ اللہ ہم کو ایسی بے حسی سے بچائے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ جیسے دنیا میں جسٹیفائی کیا کرتے تھے اپنے اعمال کو قرآن کے مقابلے میں، جب فرشتے جان نکالنے آئیں گے تب بھی اسی عادت کے ساتھ جسٹیفائی کریں گے، نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا یہ مقصد تھا، نہیں ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تکبر کا ذکر آ گیا۔ تکبر کرنے والے کو ضروری نہیں ہے کہ اسے معلوم بھی ہو کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ تکبر کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں مغرور ہوں۔ اللہ متکبر اس کو کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرے گا وہ متکبر ہے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کہ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، جنات عدن، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ بتا دیا گیا کہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو دین کے لیے سائڈ پر رکھا، بیک برنر پر رکھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی خواہشات کو پرائرٹی دے گا، اللہ ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا جو دنیا میں اس نے نہیں پوری کی تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ آگے سورہ حامیم و سجدہ میں پڑھ لیں گے، وہاں آ جائے گا کہ اللہ پہلے وہ خواہشات پوری کرے گا جو دنیا کی خواہشات اس بندے نے اللہ کی خاطر پوری نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پر آپ کی یہاں خواہش تھی، چلیں کسی بچے کی خواہش تھی کہ میں یہاں پر ماڈل بنتی، مگر اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اس پروفیشن سے دور رکھا۔ اللہ قیامت کے دن آپ کو ماڈلنگ کروا دے گا۔ سب حوروں کے درمیان میں ایک آپ سب سے خوبصورت ماڈل ہوں گی، اس لیے کہ حوروں سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان عورت کی ہوگی، اس لیے کہ حور تو جنت ہی کی کریشن ہے، لیکن عورت اس نے اپنی محنت سے ارن کیا ہے جنت کو، تو اللہ اس کو زیادہ خوبصورت رکھے گا۔ تو اللہ جنت کے اندر وہ خواہشات بھی پوری کرے گا جو دنیا میں دبی رہ گئی، اور اللہ اس وقت آنے والی جنت کو دیکھ کر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہوں گی ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے بما کنتم تعملون جو تم کرتے رہتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس تھا، جس کی تمہیں کرنے کی عادت تھی، ایک دفعہ کا عمل نہیں، لائف سٹائل تمہارا۔ تو سب سے زیادہ خوش قسمت آج کون ہے جو اس قرآن کی روشنی میں اپنا تزکیہ کر لے اور عمل پر آ جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، یہی مطلب ہے نا اس بات کا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، یعنی اگر ہم آج یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ آپ ایگزامینیشن ہال کو امیجن کریں، ایگزامینیشن ہال میں آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، ایگزامینر آپ کے سر پر آ کر بھی کھڑا ہو جائے تب بھی وہ دیکھ بھی لے کہ آپ جواب غلط لکھ رہی ہیں تو کیا وہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ جواب غلط لکھ رہی ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں؟ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے نا۔ تو اللہ نے تو موقع دے دیا انسان کو، ول پاور دے دی ہے، تم چاہو تو ہدایت اکٹھی کر لو، چاہو تو گمراہی سمیٹ لو۔ اللہ ہلائے گا نہیں تمہیں اپنی جگہ سے، اللہ فرشتہ نہیں بھیجے گا تمہیں ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے۔ اللہ تمہیں چوائس دے چکا ہے، ہاں دیکھ تمہیں بہت قریب سے رہا ہے۔ جب تمہارے دل میں ذرا سی بھی ہدایت کی چاہت آئے گی اللہ تمہارے لیے اپرچونٹی کے دروازے کھول دے گا، لیکن یہ تم اللہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ ہم اللہ کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے اللہ کی بندگی کرو اور ہر طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی ہر سرکش قوت سے بچو، یہ تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی تم چاہو ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کرے تو اللہ بھی اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم قرآن کے علاوہ کوئی سسٹم بنا کر انسانوں کی بہتری کا کام کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا چکا ہے کہ اللہ پھر کوئی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ایسے کو۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ یہ ان کی انڈاکٹرینیشن ہوتی گئی کہ اللہ اٹھائے گا ہی نہیں، اپنے آپ کو یہی کہتے رہتے تھے، آٹو سجیشن، اللہ نہیں اٹھائے گا، اللہ نہیں اٹھائے گا، اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے اس بات کا، اور اسی وجہ سے انہوں نے آنے والے دن کی تیاری نہیں کی، آخرت کے لیے خود کو تیار نہیں کیا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ ہم اسے حکم دیں کن فَيَكُونُ تو بس وہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، اب ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے اندر ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ بتا دیا گیا کہ تم نے جن چیزوں کو اپنی اپنائیت والی چیزوں کو چھوڑا ہے اور جن چیزوں کی طرف تم گئے ہو جہاں تمہیں اجنبیت محسوس ہو رہی ہے، اگر تم اب بہتر جگہ سے کمتر جگہ پر چلے گئے ہو تو ایمان رکھو اللہ تمہیں بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہے۔ اللہ تمہاری اس ہجرت کو ضائع نہ کرے گا، اللہ تمہاری ان نیکیوں کو تمہیں بہترین صلے میں بدل دے گا، لیکن تمہیں وقت لگے گا۔ ہجرت کرنے کے بعد، اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کے بعد انسان کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔
مثال کے طور پر آپ نے ایک اچھی عادت اپنانے کی کوشش کی کہ اب آپ کسی انسان کے لیے کوئی برا گمان لے کر نہیں آئیں گی، لیکن کوئی نہ کوئی آپشن آپ کی زندگی کا ایسے آئے گا کہ آپ کے دل میں شیطان کسی کے لیے برا خیال ڈالے گا، آپ ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو روکیں گی۔ یہ ایفرٹ کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر حجاب پہننا شروع کر دیا، آپ آئینے میں کھڑی ہو کر اپنی شیشے میں شکل دیکھیں گی، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی شکل پیاری نہ لگے، تھوڑا وقت لگتا ہے انسان کو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہوئے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے بال بلو ڈرائی کر کے اور اچھا سا تیار ہو کے باہر جاتا ہے تو اپنے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اپنا حجاب پہن لیں، اور اگر آپ چہرہ کور نہیں کرتے اور آپ نے اپنے چہرے کے اوپر بالکل میک اپ نہیں لگایا ہوا تو آپ آئینے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں واقعی بہت مشکل کام ہے یہ کام کرنا۔ آپ نے اپنا کمفرٹ زون اللہ کی خاطر چھوڑا، آپ نے ہجرت کی، اللہ آپ کو اس کے اوپر قائم رکھے گا، اسٹیڈ فاسٹ کر دے گا۔ فوراً کے فوراً انسان نئی چیزوں کے ساتھ مانوس نہیں ہو جاتا، یہ حقیقت ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، آپ نیا موبائل فون لے کر آتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو آپ کو کچھ دن لگتے ہیں نا۔ نیا موبائل فون جس طرح آپ اپنا استعمال کرتی ہیں، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اس کے مقابلے میں جو فون آپ کے پاس پچھلے 2 سال سے تھا اس کو آپ جیسے استعمال کرتی ہیں تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ تو جب بھی کوئی نیا ماحول آتا ہے تو اس میں ایڈجسٹ ہونے کو انسان کو وقت تو لگتا ہے، لیکن بتا دیا گیا کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں سیٹل ہوگے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تم کو اس کے اندر سیٹل کر دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرح ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ تو مجھے اور آپ کو جو ہجرت کرنی ہے وہ ہجرت مجھے اور آپ کو جیوگرافیکل باؤنڈریز کی تو فی الحال نہیں کرنی، بلکہ مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر ہجرت کرنی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اہل ذکر سے پوچھ لو جو تم بات نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اب یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تم تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ آپ کی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا ہے، لیکن اس کلام کو سمجھنے کے لیے بھی تمہیں ایک ڈکشنری دی گئی ہے، اور وہ ڈکشنری کون سی ہے؟ اللہ کے رسول کرتے ہیں اس کی تشریح اور توضیح، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کھول کر بیان کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، قرآن کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اور آپ کے عمل میں ڈھل کر ہمارے سامنے آئی۔ اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کسی ہیومن ڈکشنری کی مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری مجھے اور آپ کو استعمال کرنی ہوگی۔ آپ کا مشن یہاں بتا دیا گیا اس آیت کے اندر کہ لوگوں کے سامنے آپ قرآن کی ایکسپلینیشن بیان کر دیں۔ کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، آپ دیکھ لیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ پیغمبر بغیر کتاب کے آ گئے، لیکن کتاب جب بھی بھیجی گئی پیغمبر بھیجے گئے تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کریں، استاد کے طور پر اس کو سمجھا دیں، طریقہ بتا دیں، احکامات کو کھول کر بیان کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز میں قرآن کی تشریح کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر فرمایا نماز کا حکم قرآن میں آیا، لیکن قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ نماز کس طرح پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ حج کی تفصیل آپ کو سنت سے ملتی ہے۔ حج میں زیادہ ڈیٹیل کیا ہوگی، حج میں کہاں رکا جائے گا، کتنے دن قیام ہوگا، کیسے رمی ہوگی، کیا کہاں کیا جائے گا، اس کی زیادہ ڈیٹیل آپ کو اور مجھے احادیث سے ملتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی یہ سمجھتی ہے کہ احادیث تو 150-250 سال کے بعد قرآن کے لکھی گئیں۔ زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ڈاؤٹس ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جس طرح سے اکٹھا کیا گیا اس طرح کسی بھی دنیا کے علم کو اکٹھا نہیں کیا گیا۔ جس طرح امام بخاری نے اپنی کمپائلیشن کے اندر مستند احادیث کو اکٹھا کیا، امام بخاری کی کتاب کو صحیح بخاری کو کہہ دیا گیا کہ سب سے بہترین کتاب دنیا کے اوپر قرآن کے بعد، اتنی زیادہ اس کے اندر اوتھینٹک چیزیں ہیں۔ تو بتا دیا گیا، آپ نے شاید ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر، مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔
انہوں نے تھیسس پورا اسی پر کیا تھا کہ یہ جو احادیث کا کلیکشن ہے اس کے اندر کتنا کلیکشن جو ہے وہ پراپرلی کلیکٹ کیا گیا ہے، کتنے کلیکشن کو واضح طور پر اس میں شامل رکھا گیا ہے جس کو ضعیف ڈکلیئر کیا گیا ہے. اگر محدثین چاہتے تو ضعیف احادیث کو اپنے کلیکشن میں سے نکال دیتے، کر سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے اس کو وہیں رکھا تاکہ ان کے کام کی اور زیادہ اوتھینٹسٹی نظر آئے کہ انہوں نے اس چیز کو اگر ضعیف قرار دیا ہے تو کس بیسس پر قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے، آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ انسانیت کے اوپر اس قرآن کی تشریح کریں. احادیث قرآن کو سخت نہیں کرتے، احادیث قرآن کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں. قرآن کے اندر تو آتا ہے کہ جب تمہیں خوف کی حالت ہو تم اپنی نمازوں کو قصر کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امن کی حالت میں بھی اگر تم سفر میں ہو تو تم اپنی نمازوں کو قصر کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں اور سفر کی حالت میں، اگر تمہارا سفر ہے، امن والا سفر ہے، تب بھی تم اپنی نمازوں کو جمع کر سکتے ہو. تم فجر تو اکیلے پڑھو گے، تم ظہر اور عصر کو جمع کر سکتے ہو، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتے ہو. تو احادیث تو کھول کر بیان کرتی ہیں دین کو، دین کا براڈ اسپیکٹرم سامنے لے کر آتی ہیں، دین کی وسعت سامنے لے کر آتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں احادیث کے آنے سے ہماری گردنوں میں توق آ جائیں گے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ کے اور میری گردنوں سے اسر اور اغلال کو اتار کر پھینک دیں. ہم غلط سمجھتے ہیں. ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے بغیر قرآن کا تلفظ بھی نہیں سمجھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر قرآن میں 40 مقامات پر تقریباً آیا ہے، جہاں آیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اسکالرز کہتے ہیں کہ جب قرآن میں یہ بات آئی اطیعوا الرسول تو یہ قرآن کی حفاظت کے اندر یہ بات شامل تھی کہ رسول کے ان تمام اقوال کو، ان تمام سنتوں کو جمع کر لیا جائے حفاظت کے ساتھ جن کے اوپر مسلمان امت کو آئندہ عمل کرنا تھا، تاکہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو سکتا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول کی اطاعت کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جیسے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہے، اچانک چلتے پھرتے ان کو وہ پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. سجدہ تلاوت ہے، یہاں پر آپ چاہیں تو ذرا سا سر جھکا کر سجدہ تلاوت کر سکتی ہیں. کوشش کریں اگر آپ لوگ رمضان میں تراویح پڑھنے جو ہیں مسجدوں میں جا رہی ہیں، سجدہ تلاوت آتے ہیں تو آپ اس کے اندر کیا کریں، آپ اس کے اندر ضرور اپنی یہ سجدہ تلاوت کی دعا یاد کر لیں. زمین و آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سربسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے. سجدہ وجہہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنا سر ذرا سا جھکا کے سجدہ کر سکتی ہیں. اللہ کا فرمان ہے کہ وہ خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور خالصاً اس کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے، یعنی کسی اور سے بچو گے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں وہ کتنی سوئفٹلی اللہ کے حقوق کے اندر دوسروں کو شامل کر لیتے ہیں کہ ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا. کس وقت ہم نے اللہ کی جگہ پر کسی اور انسان کو لا کر بٹھا دیا؟
کس وقت ہم نے اللہ کی صفات میں کسی اور انسان کو شامل کر لیا؟ ہم سمجھتے ہیں فلاں بزرگ، ان کے پاس جاؤ تو وہ مستقبل کا حال بتا دیتے ہیں. فلاں بزرگ کو پتا ہے کہ جو ہے میرے بچے کی شادی کب ہوگی. کیسے پتا ہے؟ غیب کے معاملے، مستقبل کے معاملے جو ہیں وہ غیب کے معاملے ہیں. آپ سے اور مجھ سے مستقبل کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. جب تک آپ اور میں مستقبل میں شامل نہیں ہو جاتے وہ میرے اور آپ کے لیے علم الغیب ہے. کوئی بزرگ کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہو سکتا. ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ پلیز بتا دیں میری بیٹی کی شادی کب ہوگی. ہم نے کیا کیا؟ ان بزرگ کو اللہ کی صفات میں شامل کر دیا اور شرک کر لیا، اور پتہ بھی نہیں چلتا کتنی خاموشی سے ہم شرک کر لیتے ہیں. یا ہم کبھی اللہ کو بندوں کے برابر لا کر بٹھا دیتے ہیں، وہ بھی شرک ہو جاتا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بیٹیاں ناپسند ہیں، کہ اللہ نے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کی. اللہ نے کہا کہ میرے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ جو ان کو خود پسند ہے. آپ نے دیکھا ہے قرآن میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عیسائیوں سے بات کی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے سخت غضب کا اظہار کیا ہے کہ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کر دیا. اللہ کو نہ اپنے ساتھ بیٹیوں کی ایسوسیشن رکھنی ہے نہ بیٹوں کی ایسوسیشن رکھنی ہے. اللہ کا غضب سخت بھڑکتا ہے اس بات کے اوپر، چاہے دیوی دیوتاؤں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا مشرکین مکہ نے، یا چاہے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا. یہاں اشارہ کس چیز کی طرف کیا گیا ہے؟ یہاں بتایا گیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں. مشرک معاشرے کے لیے آتا ہے کہ مشرک معاشرہ دختر کش معاشرہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو تباہ کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو ایکسپلائٹ کرنے والا معاشرہ ہوتا ہے. اور مشرک معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کا سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ تو مشرک نہیں ہے. ہندوؤں کا معاشرہ مشرک ہوگا، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی ورشپ کرتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھیں تو ہم نے بھی اپنے اندر بہت سے بت سجا کے رکھے ہیں. ہمارا شرک لوگوں کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن جو انسان اپنے آپ کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیتا ہے، جو اپنے اوپر قرآن کا فلٹر لگا لیتا ہے، اس کو اپنے اندر کے بت نظر آنے لگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے فیمیل انفینٹیسائڈ کی طرف. چاہے تو بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی مار دینا، یہ بھی فیمیل انفینٹیسائڈ ہے، پیدا ہوتے ہی مار دینا. یا آج کی ترقی کی وجہ سے، کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ مشین آ گئی ہے، تو یہ پتا کر کے کہ کون سی سیکس ہے اس چیز کو ٹرمینیٹ کرا دینا، اس انسان کو ختم کرا دینا، یہ بھی فیمیل انفینٹیسائڈ کے اندر آتا ہے. مشرکین مکہ اب میں سے کچھ قبائل ایسے تھے، سارے مشرکین عرب ایسے نہیں تھے، کچھ مشرکین مکہ کے قبائل ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ادھر بچی پیدا ہوتی تھی، ادھر دائی جو ہوتی تھی وہ گڑھا کھود کے رکھتی تھی، وہیں اسی وقت اس ماں کے سامنے بچی کو دفنا دیا کرتے تھے گڑھے کے اندر. اور اگر کبھی دائی کو رحم آتا تھا تو ماں خود پکڑ کے بچی کو مٹی کے اندر دبا دیا کرتی تھی. یہ حال تھا اس معاشرے کا. بیٹی ان کے لیے بے عزتی کی اور شرم کی علامت بنی ہوئی تھی. اسلام جب آیا تو اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا. اسلام نے عورتوں کو ایلیویٹ کیا، عورتوں کے حقوق دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پرومیننٹ کی اپنی احادیث کے ذریعے کہ جس نے 3 بیٹیوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی تربیت کی اور ان کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، تو قیامت کے دن وہ اور میں بالکل ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں برابر برابر ہوتی ہیں. پھر اسلام نے بیٹی کو بھی ایلیویٹ کیا، ساتھ ساتھ بیوی کو ایلیویٹ کیا. بیوی کو احادیث کے اندر خیر المتاع کہا گیا، بیوی کو بھی ایلیویٹ کر دیا گیا. بتا دیا گیا کہ نیک بیوی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. پھر ماں کی شکل میں عورت کو ایلیویٹ کیا گیا. ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں اخلاقی لحاظ سے 3 لیول زیادہ رکھا گیا. قانونی لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا.
اخلاقی لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، ماں کی عزت کرو، اس کی خدمت کرو. تو یہ چیزیں. اور پھر مردوں کو حکم دیا گیا عاشروہن بالمعروف. یہ سب چیزیں اسلام نے کی، اور ہم وہی مسلمان ہیں جو اس اسلام کو اٹھانے کے دعوے دار ہیں، جو اس اسلام پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں. ہم کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ یہاں پر سیکس سلیکٹیو ابارشنز کرائے جاتے ہیں، یہاں پر ڈاکٹرز یہ کام کھلے عام کرتی ہیں، یہاں پر مڈ وائفز یہ کام کھلے عام کرتی ہیں، یہاں پر دائیاں یہ کام کھلے عام کرتی ہیں. آپ کو اور مجھے یہ خبریں کامنلی سننے کو ملتی ہیں، فلاں کچرا کنڈی سے کسی بچے کی جو ہے باڈی مل گئی، فلاں جگہ سے، فلاں فٹ پاتھ سے ایسا بچہ ملا جو مشکل سے سانس لے رہا تھا. کبھی کوئی فیس بک پر کوئی تصویر ڈال دیتا ہے، کبھی آپ کو نیوز پیپرز کے اندر تصویریں نظر آتی ہیں، کبھی آپ کو میڈیا کے اندر بریکنگ نیوز سنائی دیتی ہیں. گٹر کے اندر پتا چلا کسی علاقے میں کہ گٹر جو ہے وہ بند ہو رہا ہے، تو انہوں نے سیوریج کھولنے والوں کو بلایا، گٹر کھولنے والوں کو. جب گٹر کھولا گیا تو اس کے اندر سے ابارٹڈ بچے ملے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بیک ڈور کلینکس بنے ہوئے تھے. ان بیک ڈور کلینکس کے اندر دائیاں جو تھیں وہ بچے ابارٹ کرتی تھیں، اور بڑی بڑی عقل مند عورتیں ان دائیوں کے پاس چلی جاتی ہیں. بہرحال ہماری ڈاکٹرز کہتی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 50% تو کم سے کم اس میں انوالو نہیں ہے کہ جو ابارشن کرتی ہیں، لیکن 50% اب بھی ہماری ڈاکٹرز یہ کام کر رہی ہیں. اور جب کوئی ڈاکٹر کسی کی گائناکالوجسٹ انکار کر دیتی ہے تو اچھی پڑھی لکھی عورت بھی دائی کے پاس یہ کام جا کر کروانے کو تیار ہو جاتی ہے. کیوں؟ صرف اپنی کسی خواہش کے لیے. ان پلانڈ پریگنینسی تھی، اس لیے کہیں میرے شوہر کو پتا نہ چل جائے کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں، تو اس سے پہلے پہلے ڈی این سی کرا لی، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا تھا. اتنی مشکل سے تو میں نے اپنا 15 kg کم کیا تھا، اب پھر پریگننٹ ہو گئی. اور بیٹی بوجھ لگتی ہے. وہ بیٹی جو خدمت کرتی ہے جب گھر میں ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ، شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی جو ہمدردی بیٹی کے اندر آتی ہے، بیٹے کے اندر وہ ہمدردی کبھی آتی ہی نہیں ہے. نہ جب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تب آتی ہے، نہ اگر 2 چھتوں میں چلے جائیں تب آتی ہے. بیٹی جو اتنی محبت کرنے والی ہوتی ہے، کیسے ماں اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر سکتی ہے؟ کہاں کسی عورت سے کہے کہ چھریوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو میرے اندر سے نکال دو. آپ نے طریقے پڑھے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ سب پڑھی لکھی خواتین ہیں، کس کس طریقے سے ابارٹ کیا جاتا ہے. اور بیٹی کے لیے، بیٹی جو کہ رحمت ہے، ہم نے اس کو زحمت بنا لیا. انڈیا کے اندر ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ مشین کو بین کر دیا تھا کہ نہ لوگ جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے، نہ ان کو پتا چلے گا کہ بیٹی ہے، اور نہ وہ ابارٹ کرائیں گے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب پیدا ہوئی اور بچیاں، انہوں نے اس وقت ان کو مار دیا. کسی نے کسی خاص درخت کا ارک ان کے حلق میں ڈال دیا تاکہ وہ چوک ہو جائیں. کسی نے جو ہے ان کو چونا کھلا دیا، لائم سٹون کھلا دیا تاکہ ان کا جو ہے وہ لنگس وہ پھٹ جائیں. چھوٹے بچے، بیئرلی اے ڈے اولڈ، اس طرح کے بچے مرے ہیں. اور ابھی آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا راجستھان کی عورت کی کہانی جس نے اپنے 5 بیٹیوں کو مارا تھا، اور اس سے پوچھا تھا کہ اگر پھر تمہارے گھر بیٹی ہو گئی، تو اس نے کہا اگر پھر ہو گئی تو میں پھر مار دوں گی. یہ اتنا ظلم عورت اپنی ہی اولاد کے اوپر کرنے کو کیسے تیار ہو جاتی ہے؟ کیسے عورت کا اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے؟ آخر ایسی کون سی مصیبت آتی ہے کہ بیٹی بری لگنے لگ جاتی ہے؟ آپ بیٹھی ہوئی ہوں مثال کے طور پر اپنے گھر میں، اور آپ سبزی کاٹ رہی ہوں، آپ کے ہاتھ میں چھری ہو، آپ کی 2 سال کی بچی آپ کے پاس گھومتی گھومتی کھیلتی کھیلتی آ کر بیٹھے، آپ اسے چھریوں سے کاٹ دیں گی؟ کر سکتی ہیں آپ ایسے؟ کہاں کہ کسی عورت سے یہ کہا جائے، ڈاکٹر سے کہا جائے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میرے اندر سے نکلوا دو تاکہ یہ جو زہر ہے میرے اندر سے نکل جائے. اتنا بوجھ ہے بیٹی؟ کیوں ہے بوجھ؟ کیا وجہ ہے؟ جس معاشرے کے ساتھ ہم رہے ہیں، جس امت کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا ہے، اس کی رمق ہمارے اندر آ گئی ہے. ہندوستان کے اندر یہ چیز تھی کہ بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی. عورت لو گریڈ سٹیزن سمجھی جاتی تھی، آج بھی لو گریڈ سٹیزن سمجھی جاتی ہے میجورٹی سٹیٹس میں انڈیا کی. اور کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنی حیثیت میں کم ہوتی ہے. تو جب اس کو کوئی آپ کے گھر سے شادی بیاہ کر کے لے کر چلا جائے تو وہ آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کا بوجھ آپ سے اتار کر لے کر جا رہا ہے. اسی کسٹم کی وجہ سے کہ یہ اس لڑکے والوں نے آپ کے گھر کا بوجھ آپ کے اوپر سے اتار دیا، وہ بیٹی کو ویلیویبل کرنے کے لیے ڈھیروں جہیز دیا کرتے تھے.
رسم کیا تھی ان کے اندر؟ بارات لے کر وہ جاتے تھے. بارات کا لفظ ہمارا نہیں ہے، بارات کا لفظ انہیں کا ہے. بارات لے کر وہ جاتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے تھے. اور بارات کا کانسیپٹ کیا ہے کہ بارات کھانی اور بارات کھلانی. ہمارے اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں. سمپل نکاح ہو، سمپل رخصتی ہو، سمپل رخصتی. حضرت بی بی فاطمہ کو تو کچھ خواتین خود حضرت علی کے حجرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں. حضرت علی خود نہیں آئے تھے ان کو لینے کے لیے. ہم کہتے ہیں لو ہماری بیٹی کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. یہ ہے اسلام کا مزاج. یہ کوئی شادی کے بڑے بڑے لیوش کھانے اسلام کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارے اندر کہاں سے آ گئے؟ ہندوؤں سے آ گئے. ان ہندوؤں کو جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا تھا کسی کی بیٹی کو لینے کے لیے، تو ان کو اپنے ساتھ پورے 50 60 لوگ لے جانے ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹریول کر کے جاتے تھے، روڈ کا لمبا سفر، اور لڑکی کے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آنا ہوتا تھا جہیز کی شکل میں. اگر لوگ نہیں ہوتے تو ڈاکو آ جاتے راستے میں اور لوٹ کے سب لے جاتے. تو اپنے ساتھ بارات لے کر جایا کرتے تھے تاکہ ان کے پریشر کی وجہ سے، لوگوں کی کوانٹٹی کی وجہ سے ڈاکو ان پر حملہ نہ کریں. اور لڑکی والے کیوں ڈھیروں جہیز دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ عورت کو ایک ڈی گریڈڈ سٹیزن سمجھتے تھے. اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اس کو ترازو میں ڈالا کرتے تھے. ایک طرف عورت ڈالتے تھے، ایک طرف جہیز کا سامان ڈالنا شروع کرتے تھے. اور اتنا جہیز کا سامان ڈالتے تھے جب تک کہ وہ عورت کا پلڑا جو ہے وہ عورت اوپر نہ اٹھ جائے اور سامان کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے. ہم بھی تو اتنا ہی منو ٹنو جہیز دیتے ہیں. اسی لیے تو بیٹی بوجھ ہے. یہ برائٹ برننگز جو آپ نے سنی ہیں، آج بھی برائٹ برننگز ہوتی ہیں، کوئی چولہا نہیں پھٹتا، سب ڈرامے ہیں. خود چولہے پھاڑے جاتے ہیں. ذرا جا کر آپ اس کی ریسرچ کے اندر ڈاکیومنٹریز دیکھ لیں اور جا کر ریسرچ کے اندر آپ اس کے آرٹیکلز اور کتابیں پڑھ لیں، آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی. کوئی چولہا نہیں پھٹتا، چولہے پھاڑے جاتے ہیں. کبھی بہو جو ہوتی ہے وہ پسند کی گاڑی نہیں لائی ہوتی، کبھی بہو پسند کی موٹر سائیکل نہیں لائی ہوتی، کبھی بہو پسند کا فریج نہیں لائی ہوتی، XYZ 10 اور چیزیں. اور ہم مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر اس چیز کو سیکھ لیا کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو ڈھیروں جہیز دیں گے. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو ڈھیروں جہیز دیں گے تو معاشرے کے اندر سارے لوگ تو ایک ہی لیول کے نہیں ہیں، سب لوگ تو جہیز نہیں دے سکتے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو جہیز نہیں دے سکتے تھے وہ مائیں بچپن سے اپنی بیٹی کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں. عورتیں اچھا پہنتی نہیں ہیں، جو اچھا جوڑا آتا ہے لے کر پیٹی میں ڈال دیتی ہیں، سوٹ کیس میں ڈال دیتی ہیں بیٹی کے جہیز کے لیے. اور ہمارا معاشرہ اتنا ظالم ہے کہ جو مائیں ایسا کرتی ہیں کہ خود اچھا نہیں پہنتی، بیٹیوں کے جہیز کے لیے اٹھا کر رکھ دیتی ہیں. کہتے ہیں بہت عقل مندی کی، بہت اچھا فیصلہ کیا، تم تو بڑی دور اندیش ہو. شاباشی دیتا ہے اس کو کہ شاباش، یہ تو تم کر رہی ہو بالکل صحیح کر رہی ہو. ساری زندگی عورتیں جہیز اکٹھا کرتی رہتی ہیں. جب شادی کا وقت آتا ہے تو آپ سے آ کے قرض مانگتی ہیں، اور اس کے باوجود ان کی بیٹیوں کو گھروں میں عزت نہیں ملتی. یاد رکھیں، جہیز زندگی نہیں بناتا، جہیز تقدیر نہیں بناتا. تقدیر بنانے والا اوپر بیٹھا ہے. لوگوں نے 10-10 ہزار گز کے بنگلے جو ہیں جہیز میں دے دیے، پھر بھی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی. جس عورت کے نصیب میں طلاق ہے اس کو طلاق ہو جائے گی. جہیز اس کی قسمت نہیں بنا سکتا. تو مجھے اور آپ کو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. عورت کو ڈی گریڈڈ سمجھا گیا. جبھی یہ فیمیل انفینٹیسائڈ تک بات پہنچ گئی کہ مردوں اور عورتوں نے یہ سوچا کہ اس کو روٹ سے ہی ختم کر دیا جائے. نہ بیٹی ہوگی نہ ٹینشن ہوگی. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ ہندوؤں کے اندر تھا کہ اگر شوہر مرتا تھا تو بیوی ساتھ مر جاتی تھی، ستی ہو جاتی تھی، اور وہ اس کو بڑا بہت اچھی چیز سمجھا کرتے تھے. پتہ نہیں آج بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کچھ سٹیٹس میں ہوتا ہوگا جہاں علم کم ہے. عورت کو کہا جاتا تھا کہ اگر عورت کے بہو کے آتے ہی ساس کا یا سسر کا انتقال ہو جائے تو کیا کرتے تھے؟ سبز قدم آ گئی. یہ سبز قدم کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. سبز قدم کیوں؟ نیلے قدم کیوں نہیں؟ اورنج قدم کیوں نہیں؟ ہرے قدم کیوں؟ سوچیں. اور اگر شادی ہونے کے بعد داماد آئے نیا گھر میں اور داماد کی ساس کا انتقال ہو جائے، لڑکی کی ماں کا انتقال ہو جائے، تو مرد کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا سبز قدم مرد آ گیا. وہ ہما آپ ہی کہتی ہیں کہ اس نے ہاجمولا کھائی ہوئی، اس کا ہاجمہ بہت اچھا ہے، اس کو جو ہے ہضم نہیں کرنے آیا ساس اپنی. ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو کس مقام پر رکھا. اللہ کی رحمت سے ہم جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہماری بیٹیاں ہمارے لیے بوجھ نہیں ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کی ایک ایک خواہش پوری کرتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جان سے بڑھ کر دے سکتے ہیں اور اللہ نے دیا بھی ہوا ہے.
لیکن اتنی ہی بڑی ذمہ داری آپ کی اور میرے کندھوں پر آتی ہے. جتنا آپ اور میں اختیار رکھتے ہیں ان کو دینے کا، اگر آپ اور میں اپنے آپ کو اس رسم سے نکالیں گے تو یہ چیز معاشرے میں نیچے فلٹر ڈاؤن کرے گی. آپ کے گھر میں 2 ٹینک ہوتے ہیں، ایک نیچے کا ٹینک جس میں باہر سے پانی آتا ہے، اور ایک آپ کے گھر کا اوپر کا ٹینک. آپ کے نیچے کے ٹینک سے آپ کو اوپر پانی لے جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو درمیان میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ موٹر چاہیے ہوتی ہے نا، پمپ چاہیے ہوتا ہے. آپ نیچے سے پانی اوپر لے کے جاتے ہیں موٹر کے ذریعے. اب اگر کبھی اوپر کا ٹینک اوور فلو کر رہا ہے اور آپ کو پانی کم کرنا ہے، اس میں سے پانی اتارنا ہے نیچے کے ٹینک میں، تو کیا آپ کو پمپ کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ والو کھول دیں خود ہی نیچے آتا ہے. یہی حال ہے ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے طبقے کا اور غریب طبقے کا. ہم سمجھے غریبوں کو چاہیے کہ جہیز نہ دیں اس لیے کہ افورڈ نہیں کر سکتے. وہ نہیں کریں گے یہ کام جب تک آپ اور میں یہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ معاشرے سے یہ ظالمانہ جہیز کی رسم ختم ہو، عورتوں کا جلنا مرنا ختم ہو، عورتوں پر ایسڈ گرانے ختم ہو، بچیوں کا فیمیل انفینٹیسائیڈ ختم ہو، تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کو، پیسے والے لوگوں کو، قوم کے ملا کو اپنے گھروں سے اس جہیز کی رسم کو ختم کرنا ہوگا. اوپر سے ایلیٹ کلاس سے معاشرے میں چیز جو ہے وہ تیزی سے فلٹر ڈاؤن کرتی ہے. غریبوں سے اسلام نہیں پھیل سکتا. جو اسلام پھیلا ہے وہ قوم کے سرداروں کے ذریعے پھیلا ہے. ہاں، غریب ایمان جلدی لے آتے تھے اس لیے کہ ان کے دل نرم ہوتے تھے، ان کے دلوں کے اوپر دنیا کی کورنگز نہیں ہوتی تھیں. لیکن اللہ کے رسولوں کو دیکھ لیں، ان سب نے قوم کے سرداروں کو جا کر تبلیغ کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سردار ایمان لے آئے تو پیچھے پیچھے پورا پورا قبیلہ، پورا پورا خاندان ایمان لے آئے گا. آپ اور میں اس ظالمانہ رسم کو ختم کر سکتے ہیں. آپ افورڈ کر سکتی ہیں، لیکن آپ شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیں. ان کی ضرورت کا کپڑا، جوتا، میک اپ دے دیں بس. کوئی ان کو جہیز کے نام پر اور چیز گھر کی دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں اپنی بیٹی کی عزت کم کرتے ہیں؟ میں یہاں پر آتی ہوں، نزیحہ مجھ سے کہیں عائشہ اپنی کرسی اور اپنا ٹیبل خود لے کر آئیں. کیا انہوں نے میری عزت کی یا میری انسلٹ کی؟ آپ کے گھر میں آپ کے مہمان آتے ہیں، آپ مہمانوں سے کہیں کہ جب آپ آئیں گی نا اپنا صوفہ خود لے کر آئیے گا جس پر آپ بیٹھیں گی. آپ مہمان کی عزت کر رہی ہیں، مہمان کی انسلٹ کر رہی ہیں. یہ تو ہمیں انسلٹ لگتا ہے. اور جب بہو آ رہی ہوتی ہے تو بہو کیا کرے گی؟ اپنا بستر لے کر آئے گی، اپنی الماری لے کر آئے گی، اپنی فریج لے کر آئے گی، اپنی کراکری لے کر آئے گی، اپنا گلاس لے کر آئے گی، اپنا ٹوتھ برش لے کر آئے گی. بہو نیا ٹوتھ برش لے کر، ساس نیا ٹوتھ برش لے کر بہو کے لیے نہیں رکھ سکتی. اتنے ہم زیادہ کینہ رکھنے والے کہ اپنی بہوؤں کو ہم کراکری نہیں شیئر کرا سکتے. اپنی پلیٹ لے کر آؤ، تم نے کھانا ہے تو. سیدھی سی مثال ہے، لاجک. آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ کے گھر میں آپ کی نند رہنے آ رہی ہیں، آپ ان سے کہہ رہی ہیں دیکھو اپنا بیڈ روم سیٹ لے کر آنا اور اپنی کراکری لے کر آنا اور اپنی الماری لے کر آنا کپڑوں کی، جس میں تو اپنے کپڑے رکھو گی سوٹ کیس میں سے نکال کے. اچھا لگے گا کیا؟ ہم کہتے ہیں لو کیسی بات ہے، بالکل مینرز کے خلاف بات ہے. اور یہ جو ہم بہوؤں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، لڑکے والوں کی گھروں کے اندر لڑکوں کی ماؤں کو اپنی زبانوں سے یہ بات باقاعدہ کہنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. یہ نہیں کہنا آپ کی مرضی، آپ کی بیٹی ہے، جو دل کرے دے دیں خوشی سے. فقیر ہونے کی انتہا ہے، لمٹ ہے. اور لڑکی والے بھی سٹینڈ لیں. اب مثال کے طور پر آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے بھائی سامنے لڑکے والوں نے کہا ہی نہیں کہ جہیز نہ دیں تو میں تو مجبوری میں دے رہی ہوں. نہیں، جو چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے وہ نیکی کرنے کے اعمال لڑکے والوں کے لیے بھی ہیں اور لڑکی والوں کے لیے بھی ہیں. لڑکی والے سٹینڈ لیں ہم جہیز نہیں دیں گے، اور واضح طور پر بتا دیں نہیں دیں گا مطلب کیا ہے. ہم صرف اپنی بیٹی کو کپڑا، جوتا، اس کا میک اپ کا سامان دیں گے بس، باقی آپ کو ہی کرنا ہے. یہ باتیں واضح طور پر ہو جانی چاہیے. اور لڑکے والوں کو تو کھول کر بولنا چاہیے. کس کے گھر میں جگہ ہوتی ہے ایک پورا کمرہ خالی کرنا آسان کام ہوتا ہے؟ آپ کہیں ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، پہلے ہی اتنا فرنیچر ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا کیا کہنا جہاں بہو کا کمرہ خالی رکھا جاتا ہے. ٹرک آئے گا اور اس ٹرک سے سامان اترے گا تو ظاہری بات ہے پھر سامان سیٹ ہوگا. تو بیٹی بوجھ کیسے نہیں بنے گی؟ آج کل بیڈ روم سیٹ لینا آسان بات ہے. آپ کیا میں ہیبٹ کا لینے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تھیمز کا لینے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں. ذرا آپ اور اس سے سستا بھی لیں تو کتنے کا آتا ہوگا؟ 50-60 ہزار سے کم تو نہیں آتا ہوگا، مجھے نہیں آئیڈیا کتنے کا آتا ہے. لیکن آپ افورڈ کرنا دیکھیں کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں.
اور خالی بیڈ تو نہیں دینا ہوتا، وہ پورا سیٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ الماری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل ہوتا ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا کم وقت کا کر دیا کہ ہم ان کی ویلیو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ویلیو بڑھے. کیا لے کر آئی ہے؟ اور پھر غلط قسم کے خاندانوں کے اندر، کم علم یافتہ خاندانوں کے اندر پوچھا بھی جاتا ہے اگلے دن جا کے ساس سے، بہو کیا لائی؟ اب دیکھنا بھی ضرور ہے، دکھاوا بھی ضرور ہے. تو ہم دیکھ لیں ہم نے اپنی زندگیوں کو کتنا مشکل کیا ہوا ہے. لڑکے تو اتنے ایلیویٹڈ کہ داماد اگر گھر چلا جائے اپنے سسرال میں اور اس کی ساس اس سے کہہ دے بیٹا ذرا بلب فیوز ہو گیا، ذرا بلب تو بدل دو، داماد بدلیں گے؟ کہیں گے لو، دامادوں کو تو ٹراما ہی ہو جائے گا، ساس نے مجھے کام کرنے کو کہا وہ بھی بلب بدلنے کو، کیوں کوئی نوکر نہیں تھا، مجھ سے کیوں کہا؟ اور بہوؤں کے ساتھ ہم کیسا معاملہ رکھتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، آج نہیں تو کل کرنا ہے. ینگ بچیاں جو ان میرڈ ہیں وہ سٹینڈ لیں کہ ہم اپنی شادی کے اوپر جہیز کے نام پہ کچھ نہیں لے کے جائیں گے. مائیں سٹینڈ لیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز کے نام پر شادی کے موقع پر کچھ نہیں دیں گے. بہت موقع آتے ہیں، بچہ ہو رہا ہو تو، بچہ نہ ہو رہا ہو تو، 6 مہینے کے بعد عید آ رہی ہو تو، عید نہ بھی آ رہی ہو، دو تو عیدیں آتی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو گفٹ دے دیں. آپ بہت اچھا ڈنر سیٹ دینا چاہ رہی ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بہت اچھا ڈنر سیٹ عید پر دے دیجئے شادی کے بعد. شادی کے موقع پر نہ دیں، اس کی ضرورت ہے. اس رسم کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو آپ اور میں ختم کر سکتے ہیں. اس رسم کو، اس ظالمانہ رسم کو اگر آپ اور میں سنت میں بدل سکتا ہے کوئی، تو آپ اور میں بدل سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بدل سکتا. اور سمجھ لیں یہ اکیلی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے. علم آنے کے بعد اگر آپ نے اور میں نے پھر اپنے آپ کو جہیز کی رسم کے اندر انوالو رکھا، یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کو کچھ دیا ہی نہیں، خالی ہاتھ بھیج دیا، سارا کچھ خود سمیٹ کے رکھ لیا، لوگوں کو بولنے دیں. آپ نے وہ ایک کہانی سنی ہے، بچپن میں میرے ابا سنایا کرتے تھے مجھے کہانی، ایک بیٹے کی اور ایک باپ کی اور ایک گدھے کی. شاید سبھی نے سنی ہوگی، میرے خیال ہے کسی کتاب میں بھی آتی تھی. ایک باپ بیٹا تھے اور ایک گدھا تھا. باپ جو تھا وہ گدھے پر جا رہا تھا بیٹھ کے، اور بیٹا جو تھا ساتھ ساتھ چل رہا تھا. لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا لو دیکھو کیسا باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور جو ہے خود جو ہے وہ گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. باپ نے سن لیا، باپ اتر گیا، اب اس نے بیٹے کو اوپر بٹھا دیا. تھوڑی دور آگے گیا تو کچھ لوگوں نے کہا لو بیٹے کو دیکھو، باپ پیدل چل رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب بیٹے نے سن لیا تو بیٹا اتر گیا. تھوڑی دور آگے جا کے دونوں تھک گئے، دونوں گدھے پہ بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا دیکھو ذرا کتنے ظالم ہیں، گدھے پر دونوں بیٹھے ہوئے. تھوڑی اور آگے گئے تو ان دونوں نے کیا کیا، سن لیا انہوں نے کیا کیا، گدھے کو ڈنڈے سے باندھا، اس کی چاروں ٹانگوں کو باندھ کے اور اپنے اپنے کندھے پہ رکھ لیا. کچھ لوگ آگے گئے تو کچھ لوگوں نے کہا کتنے بے وقوف ہیں، گدھا پاس ہے اور اس کو چھوڑ کر اس کو اپنے کندھوں پہ چلا رہے ہیں اور خود پیدل چل رہے ہیں. لوگوں کی باتوں میں آئیں گے تو لوگ آپ کو کبھی خوش نہیں کریں گے، لوگوں کی باتوں میں آپ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ مجھے کہانی یاد رہتی، میرے ابا نے سنائی تھی مجھے، اور یہ حقیقت ہے، اس کے اندر بڑی حقیقت چھپی ہے. لوگوں کی اوپینین سے اپنے آپ کو اپلفٹ کر لیں. آپ نے اپنے آپ کو کس کی نظر سے دیکھنا ہے؟ رب کی نظر سے. تبھی تو بندگی آئے گی زندگی کے اندر. بندگی آتی ہے جب میں اپنے آپ کو ویسا بنا لوں جیسا رب مجھے دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو لے کر آنا ہے، اور آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنی فیملیز کے اندر سے یہ جہیز کا کانسیپٹ ختم کرنا ہے. جہیز کا کانسیپٹ ختم کریں، اپنی فیملیز کے اندر مسنون چیزوں کو لے کر آئیے. حق مہر ہے، اس کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. حق مہر ایک دونوں خاندانوں کی انڈرسٹینڈنگ سے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. ہاں اگر لڑکے والے جو بیٹی کو بنا کر دینا چاہ رہے ہیں آپ کی، وہ دے سکتے ہیں، بالکل دیں. اس کے لیے بھی ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایک دن پہلے بری بھیج دیجیے گا. یہ لڑکی والوں کے گھر بری آتی کیوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی یہ بات. پھر اس نے واپس آنی ہے اگلے دن، وہ دیکھ لیں گے نا سب گھر والے، جب وہ پہنے گی تو سب دیکھ لیں گے. ان رسموں کو کون ختم کرے گا؟ عورتیں ختم کریں گی. جتنی پاور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دی ہے، اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کے مردوں کو نہیں دی ہے. اور یاد رکھیں، اگر آج بھی انڈیا کی کسی اسٹیٹ میں، بنگلہ دیش کی کسی اسٹیٹ میں، پاکستان کے کسی انٹیریئر کے علاقے میں اگر کہیں کسی جگہ پر کسی نے اپنی نیو بورن بچی کو قتل کیا اس ڈر سے کہ کل کو یہ بڑی ہو کر میرے ساتھ کھائے گی اور اس کو مجھے جہیز دینا پڑے گا، تو یاد رکھیں اس کا نقصان، اس گناہ کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کے اور میرے اوپر بھی آئے گا. آپ اور میں بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس گناہ کے اندر آپ اور میں بھی شامل ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے اور میں نے اس رسم کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی.
دو ہی طرح کے آپ کو الیکٹریسٹی کے اندر پولز ملتے ہیں، یا آپ کو ملتا ہے نیگیٹو پول یا ملتا ہے آپ کو پازیٹو پول. نیوٹرل پول کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کو یا تو میگنیٹ کے اندر ساؤتھ پول ملے گا یا نارتھ پول ملے گا. نیوٹرل پول نہیں کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کو معاشرے کے اندر یا تو برائیوں کو پھیلانے والا بننا ہے یا برائیوں کو روکنے والا بننا ہے. یہ نیوٹرل رہنا، ہم تو کسی کے سائڈ نہیں دیتے، ہم سب کے ساتھ ہیں، ہم سب کو خوش رکھتے ہیں، یہ منافق ہے. ایک طرف ہے مومن، ایک طرف ہے کافر، اور درمیان میں ہے منافق. تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اپنے خاندانوں میں سے ان رسومات کو ختم کرنا ہے. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. لا جرم ان لهم النار وانہم مفرطون، ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ تم یہود اور نصارہ اور ہندوؤں کی تمدن کو فالو کرنے کی کوشش نہ کرنا. غلط قسم کی رسموں کے اوپر اچھے ٹائٹل لگا کر ان کو تم جو ہے قابل قبول نہ بنا لینا. تمہیں بہرحال اس چیز کو حق رکھنا ہے اور باطل کو الگ کر کے رکھنا ہے. آپ آج دیکھیں یہ چیز بھی تو شرک کے اندر آ جاتی ہے. اللہ پر ایمان کے اندر نہیں آتی، تقدیر پر ایمان پر نہیں آتی. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہو تو مائیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو کہتی ہیں یا کسی دوسرے کو کہتی ہیں ان کے رشتے ہی نہیں آ رہے، کچھ کرو، میری تو پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے برابر ہے. ہم میں سے کسی کو شاید اندازہ ہوا ہو جس کی شادی لیٹ ہوئی ہو، اور اگر اس کی ماں کو عقل نہ ہو اور اس کی ماں نے ایسے جملے بولے ہوں تو یہ چیز کتنا زیادہ انسان کے لیے لیتھل اور ٹارچرس ہوتی ہے، کتنا انسان کو ٹارچر کرتی ہے. تو یہ چیز بھی اسی کے اندر آتی ہے. بار بار اس کے تذکرے نہ کریں. یہ چیز بھی بیٹیوں کو گالی دینے میں اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے اندر آ جاتی ہے. اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. یعنی کیا کیا شیطان نے؟ ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، ہر چیز پر اچھا ٹائٹل لگا دیا، کہہ دیا جہیز صدقہ ہے، ہم تو تحفہ دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو. تحفہ دینے کی تو اسلام میں اجازت ہے، آپ کو نہیں پتا، ہم تو تحفہ سمجھ کر دے رہے ہیں. یہ بالکل شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. یہ رسومات دین بن گئی ہیں اور دین رسومات بن کر رہ گیا ہے. اور پھر اسی لیے ہم دین کو ڈیفینڈ نہیں کرتے بلکہ رسومات کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو منع کیا جاتا ہے. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. تو اب اس کے میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ مردہ سنتوں کو زندہ کرنے میں بھی بہت اجر ہے. جو کانٹیکس چل رہا ہے اس کانٹیکس کے اندر مردہ سنتوں کو زندہ کیجیے. حدیث کا مفہوم آتا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کریں. مہر دینے کی سنت کو زندہ کیجیے، جہیز ختم کیجیے جو کہ غیر اسلامی رسم ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی کیا؟ جوسز، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے.
اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چڑھائیوں میں اور چڑھائی پر چڑھی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے جس نام کے اوپر یہ صورت آئی ہے، مکھیوں کا چھتا۔ آپ کو پتا ہے، آپ اس کے بارے میں کافی سائنس جانتے ہوں گے کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کی بڑی زبردست پروگرامنگ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جو اپنا ہائیو بناتی ہے، بی ہائیو، اس کی شیپ پرفیکٹ ہیگزاگون ہوتی ہے، اور سائنس بتاتی ہے کہ کسی چیز کے سٹوریج کے لیے، لیکوڈ ٹائپ چیز کے سٹوریج کے لیے ہیگزاگون شیپ جو ہے وہ سب سے پرفیکٹ اور میکسیمم سپیس پرووائڈ کرتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو ایسی پروگرامنگ دی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جو شہد کی مکھی ہے یہ اپنا شہد خود استعمال نہیں کرتی، زندگی بھر شہد بناتی ہے اور اس کے بعد اس شہد کو میرے اور آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ اسلام کا مزاج دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج دینے والا ہے۔ اور اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ جب اس کی عربی پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر فیمیل کانجوگیشن استعمال ہوا ہے، فیمیل کی ضمیر پروناؤن استعمال ہوئی ہے، ہا کی۔ آج سائنس نے بتایا ہے کہ شہد کی مکھی کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک اس کے اندر ہوتے ہیں میل ڈرونز، ایک ہوتی ہے اس میں کوئین، اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے فیمیل ورکرز کی جو اصل میں شہد بناتے ہیں۔ ان میں سے میل ڈرون کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئین کو جو ہے فرٹیلائز کرتے ہیں۔ کوئین صرف اور صرف انڈے دیتی ہے، اور جو فیمیل ورکرز ہیں یہ ساری محنت کرتی ہیں، پولن اکٹھا کرتی ہیں، پولن سے ان کا شہد بنتا ہے، اپنے پروں سے اس کو ٹھنڈا کرتی ہیں، وہ ویکس کی شکل میں آتا ہے، اور سارا یہ جو ہائیو بنتا ہے یہ سب انہی کا کام ہوتا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ارذل العمر سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں مسنون دعاؤں میں ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے، یعنی ایسی عمر جس میں انسان اپنے بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو ایسی عمر سے پناہ مانگے۔ لیکن اگر کسی کے والدین اس عمر پر پہنچ جاتے ہیں، ہیومن ویجیٹیبل بن جاتے ہیں، کومے میں ہیں، پیرالائزڈ ہیں، بیڈ ریڈن ہیں، خود چل پھر نہیں سکتے، خود کھا پی نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کو دیکھ کر کراہیت کا اظہار کریں؟ ہم ان کو اگنور کریں؟ ہم صرف ان کو نرسز کے اوپر چھوڑ دیں؟ ہم صرف ان کو میل سٹاف کے اوپر چھوڑ دیں؟ ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ کو ایسے والدین اپنے گھر میں ملتے ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ یاد رکھیں وہ چند دن کے مہمان ہیں۔ انسان کے اوپر شیطان اس چیز کو بہت بھاری کر دیتا ہے کہ جس دور میں ماں باپ بیمار ہوں اور بڑھاپے میں ہوں اور ان کی خدمت کا انسان کو موقع مل رہا ہو، شیطان کہتا ہے کیا مصیبت ہے، میرے اتنے امپورٹنٹ کام ہیں، وہ سارے کام چھوڑ کر میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ شیطان کرواتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ کتنے دن ماں باپ زندہ رہ لیں گے؟ اگر ان کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، اگر ان کی عمر 70 پلس ہو گئی ہے، اگر ان کی عمر 90 سال ہو گئی ہے، بیمار بھی ہیں، کتنا رہ لیں گے؟ خدمت کریں، خدمت میں عظمت ہے۔ آپ آج جو خدمت کریں گی اپنے والدین کی، کل آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، اور اگر آپ کی اولاد نے آپ کی خدمت نہ بھی کی، چلے ہمیں یہ اجر بھی نہیں چاہیے، اگر ہماری اولاد نے ہماری خدمت نہ بھی کی تب بھی جو ماں باپ کی خدمت کر کے انسان دعائیں سمیٹتا ہے، ان دعاؤں کی برکت انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں دیتے ہیں اور دنیا میں کوئی اس طرح کسی دوسرے انسان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، تو ان کی خدمت کریں، احسان مت جتائیں، ان کی قدر کریں، ان کی قدر مت کھو دیں، وہ آپ کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے بہاف پر بات کر رہا ہے کہ اے مردو،
عورتوں کا بھی احسان مانو کہ انہوں نے تمہیں اولادیں دی، اور اللہ کا بھی احسان مانو. پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے احسان کا انکار کر دیتے ہیں. بیویوں کی قدر کرائی جا رہی ہے کہ کتنی محنت کر کے، کتنی وہ مشقت اٹھا کر تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں. تو مردوں سے کہا کہ ان کی دل جوئی کرو، جب وہ پریگننٹ ہوں تو ان کو اگنور نہ کرو، جب ان کے اوپر اسٹریچ مارکس آ جائیں تو تم ان کو باتیں مت سناؤ، ان کی قدر کرو. تمہارے لیے، تمہاری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے. اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے اور نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی بتا دیا گیا کہ مین میڈ لاس کے پیچھے خاندان کو مت چلاؤ، تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا. اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو اپنے گھروں پر نافذ کرو، تمہارے گھروں میں پیس آئے گا، تمہارے گھروں کے اندر ٹرینکویلٹی آئے گی، تمہارے گھروں سے سٹریس اور ڈپریشن چلا جائے گا. اللہ تو الحکیم ہے، تو اللہ کی بات مانو. جہاں تک بات ہے نا، یہ کہنا کہ اللہ جو ہے یا علم، اللہ جانتا ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ العلیم ہے، یہ نام تو ہم اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اللہ شافع ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ ڈاکٹر ہے. اسکالر اس کے لیے منع کرتے ہیں کہ آپ یہ مت کہیں اللہ ڈاکٹر ہے. اگر آپ نے یہ کہا تو یہ شرک ہو جائے گا. اللہ کے لیے ان صفات کو نہ استعمال کیا جائے جو صفات انسانوں کی ہیں. جہاں الفاظ کی محدودیت ہے وہاں ہمارا بہرحال بس نہیں چلتا، اس لیے کہ ہماری الفاظ کی لمیٹیشن ہے. بعض دفعہ ہم جو صفت کسی انسان کی بتا رہے ہوتے ہیں اسی الفاظ میں اسی صفت کو ہم اللہ کی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے. مثال کے طور پر ایک انسان جو علم والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ علم والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں علامہ ہے. اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ علیم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہمیشہ سے جاننے والا تھا، ہمیشہ جاننے والا رہے گا، العلیم. اور انسانوں کو ہم کہتے ہیں علامہ، بہت زیادہ جاننے والا. تو بہرحال یہ الفاظوں کی، لینگویج کی لمیٹیشن ہے کہ ہمیں کبھی کبھی وہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جن الفاظ کو ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے وہاں آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ بس اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ گھڑو. اس چیز کے لیے ذہن میں رکھیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. الحمدللہ مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جب دنیا میں دو انسان برابر نہیں ہو سکتے، جو اندھا ہو یا جو آنکھوں والا ہو، تو بندہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ تو اللہ کا غلام ہے، اللہ رب ہے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ پائے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی اس میں علماء کہتے ہیں کہ مثال کی دی گئی کہ دیکھو کہ ایک شریعت کا پابند ہے، ایک خواہشات کا پابند ہے، تو کون زیادہ خوش قسمت ہوگا، شریعت کا پابند یا خواہشات کا پابند؟ تم خود اندازہ کر سکتے ہو. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. وہ قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ پر ایمان رکھو اور اپنے معاشرے کے اندر ان رسموں کو، ان طریقہ کار کو، ان سنتوں کو زندہ کرو جن کے اندر ظلم نہیں ہے، جو ظالمانہ رسمیں نہیں ہیں، جو illogical سینسلیس رسمیں نہیں ہیں. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے ماں کی قدر کرنا سکھائی. اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ نے ماں کی قدر کی. اللہ نے کہا اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. عورتوں کو بھی بتا دیا گیا کہ عورتوں اپنی اولاد کی ناشکری نہ کرنا، کہ بیٹی ہے تو اسے قتل کر دو، بیٹی ہے تو اس کو ابورٹ کر دو، بیٹی ہے تو اس کی ٹرمینیشن کرا دو. دیکھو اللہ نے تم کو صحیح سلامت صحت مند اولاد دی ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے.
مگر ہمارا کیا حال ہے کہ صحیح سلامت اولاد دیکھ کر بھی ہماری فکریں ہائے بیٹی ہو گئی، ہائے پھر بیٹی ہو گئی. ایک مرتبہ ایک دفعہ میں کسی کا لیکچر سن رہی تھی، اس میں انہوں نے اسکالر نے بتایا کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی اور وہ بچہ ڈیلیور ہونے والا تھا، اور بڑی اس کی جو تھی پریگنینسی بڑی مشکل میں گزری تھی، بڑی بیڈ ریڈن پریگنینسی تھی، سارا ٹائم بیڈ ریسٹ پہ رہی تھی اور اس کی ڈیلیوری بھی بڑی مشکل سے ہوئی تھی، ہاسپٹل میں تھا یہ. تو جب بچہ ڈیلیور ہو گیا تو اس شخص نے، یہ جو صاحب تھے، انہوں نے اپنی ماں کو فون کیا کہ اللہ کا شکر ہے ڈیلیوری ہو گئی ہے اور سب خیریت سے ہے. تو ماں نے پوچھا کیا ہوا؟ ان شخص نے کہا بیٹی. تو ماں نے کیا کہا آگے سے؟ چلو اٹس اوکے نیکسٹ ٹائم. کیا مطلب ہے؟ مبارکباد بھی نہیں دی. چلو اٹس اوکے نیکسٹ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ اچھا مطلب بیٹا نہیں ہوا، اتنے جتن بھی اٹھائے. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں میں سے نقص نکالتے ہیں. اللہ نے صحت مند اولاد دی اور ہم اس کے اوپر اللہ کے نقص نکالتے ہیں. ہائے چھوٹی آنکھیں، ہائے موٹی ناک، ہائے کالا رنگ، ہائے بیٹی، بیٹا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. واللہ جعل لکم من بیوت سکنا، جائے سکون اللہ نے بنایا ہے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ گھر اور مکان میں فرق ہوتا ہے. مکان اینٹوں کا ہوتا ہے، گھر انسانوں سے بنتا ہے. اپنے گھروں کو محبت کا گھونسلہ بنانے کی کوشش کریں. چڑیا جو سارا دن چگ کر اپنے گھونسلے میں واپس آتی ہے تو تھک ہار کر اپنے اس گھر میں سکون پاتی ہے. ہم اتنے بڑے بڑے گھروں کے اندر، اتنی نعمتوں کے اندر سکون تلاش کرتے رہ جاتے ہیں. تو اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بناؤ، برتری حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ. اپنے گھروں کو میوزیم نہ بنا لو کہ مثال کے طور پر بچوں کو ڈانٹ رہے ہو، بس ہر وقت ڈانٹ پڑ رہی ہے، یہ بیگ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ دوپٹہ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ چادر یہاں کیوں رکھی ہے، یہ پینسل یہاں کیوں گری ہوئی ہے، یہ اتنا سا ربڑ کا چورا یہاں کیوں گرا ہوا ہے. گھر ہے کہ میوزیم ہے؟ شوہر بیچارہ گھر آتا ہے تو بریف کیس یہاں کیوں پڑا ہے، جوتے یہاں کیوں پڑے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ ایسے تو گھر میں سکون نہیں رہ سکتا. آپ کو نظر آئی چیز آپ اٹھا کر سائڈ پر کر دیں. اولاد کی تربیت کریں کہ بیٹا چیز کو اس کی جگہ پر رکھو. کبھی کبھی کوئی چیز یہاں سے وہاں ہو، کوئی کشن تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو اسے کوئی مذائقہ نہیں ہے. گھروں کے اندر سکون ہونا چاہیے. صبح صبح آپ اٹھیں، چہچہاتی ہوئی اٹھیں. صبح صبح ہم اٹھتے ہیں، ماتھے پہ بل پڑے ہوتے ہیں، فرانس کے ساتھ اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں چائے کی ایک پیالی لا دو، آنکھیں نہیں کھل رہی. اور جب تک چائے کی ایک پیالی نہیں پیتے تو ہم نارمل نہیں ہوتے. کبھی چڑیوں کو دیکھیں، اللہ نے یہاں پہ پرندوں کا ذکر کیا ہے نا، کبھی چڑیوں کو دیکھیں. چڑیاں صبح صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو ان کی کیسی آواز آتی ہے؟ ویسی چہچہانے کی آواز آتی ہے جیسی ان کی دوپہر میں آتی ہے، ویسی چہچہانے کی آواز آتی ہے جیسی ان کی شام میں آتی ہے. آپ کو وہاں سے کبھی گھونسلے سے لڑنے کی آوازیں آئیں کہ چڑیا لڑ رہی ہے چڑے سے کہ تم نے مجھے سامان لا کے نہیں دیا، کل میں نے منگوایا تھا، اور چڑیا ناراض ہو کے کہہ رہا جاؤ میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے گھر. نہیں تو نہ صحیح، میں بھی تم سے بات نہیں کرتا. ان چیزوں سے گھروں میں سکون نہیں آتا. گھروں میں سکون آتا ہے محبت سے، انڈرسٹینڈنگ سے. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. بتا دیا گیا گرمی کا علاج لباس اتارنا نہیں ہے، تمہیں ایسی پوشاک دی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے. گرمی میں لباس پہن کر رکھو. لباس پہننا گرمی کا علاج ہے. آج سائنس بھی بتا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں، ٹین نہ ہو جائیں. ٹین ہوں گے تو پھر آپ کو سکن کینسر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگوں میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے
گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے، اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے، تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو دنیا میں یہ برپا کرتے رہے۔ اے نبی، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں جو اسلام کی ایک اہم ٹرم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو 3 الفاظ میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ عدل، احسان اور صلہ رحمی، اس کے اندر آ گیا امر بالمعروف، یعنی بتا دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ رکھو، اس لیے کہ عدل ظلم سے روکتا ہے، احسان سے رشتوں میں چاشنی آ جاتی ہے۔ اسلام آپ کو اور مجھے ماڈریشن کا تعلیم دیتا ہے، درمیانہ رویہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جب آپ اور میں یہ 3 چیزیں اپنے روٹین میں لے آتے ہیں، عدل کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق ان کو دے دیتے ہیں، اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، تو اس سے اسلام کی خوبصورتی اور نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام آتا ہے عثمان بن معزون، اسی آیت کو، آیت نمبر 90 کو سن کر ایمان لے آئے تھے، جس کے اندر یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ لوگوں کی توقعات تم پوری کرو، لوگوں سے اپنی توقعات پوری کرانے کی فکر نہ کرو، اور کیا کرو، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یہ چیز یہاں پر نہی عن المنکر کی کھول دی گئی۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، بھول مت جانا۔ اگر پکڑ نہیں آ رہی تو یہ نہ سمجھنا کہ ریکارڈ بھی نہیں ہو رہے۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ مسلمانوں کو مثالی طرز عمل اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں کہ تم وعدہ خلافی نہ کرو۔ تمہارا برا طرز عمل اگر ہوگا تو اور لوگ تمہیں دیکھ کر دین سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی جو عہد کرو اس کو پورا کرو، اخلاقی طور پر اپنا دین نہ بیچ دینا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جو باقی کے ساتھ رشتہ جوڑے گا اسی کو بقا ہے، اسی کو سلامتی ہے، اور جو فانی دنیا کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کرے گا اسی کو فنا ہے، اسی کی تباہی ہے۔ ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دے دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔
یعنی جینڈر ایکویلٹی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح میں ایگزیکٹ ایکویلٹی رکھی ہے. مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے گا اپنے حصے کی اجر پالے گا. پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. یہاں پر آیا فَإِذَا قَرَأْتَ، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. عربی زبان میں ایک آتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. اللہ نے یہ نہیں کہا اگر تم قرآن پڑھو تو شیطان سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو. اللہ نے کہا جب تم قرآن پڑھو. اسکالرز کہتے ہیں اس کے اندر اللہ کی ایکسپیکٹیشن ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی توقع ہے کہ اللہ کا بندہ قرآن پڑھے گا. جب قرآن پڑھو شیطان سے اپنا معاملہ ایسا کر لو کہ اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس لیے کہ شیطان نہ صرف قرآن پڑھتے میں آپ کو اور مجھے نیند دلائے گا، نہ صرف مجھے اور آپ کو تھکائے گا، بلکہ آپ کو اور مجھے قرآن کی آیات کے مفہوم کو سمجھنے میں بھی غلطی کا شکار کرے گا، آپ کے اور میرے ذہن کو بھٹکا دے گا. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں، یعنی جو اپنے گھروں میں شیطانی آوازوں کو شامل رکھتے ہیں، جو اپنی جسمانی پاکیزگی کا احساس نہیں رکھتے. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کے طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے. جو اس قرآن کو ہدایت کی نظر سے پڑھے گا، اسکالرز کہتے ہیں اس کو ہدایت ضرور ملے گی، اس کو خوشخبریاں ضرور ملیں گی. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو، یعنی ٹارچر کیا گیا ہو کسی فارم میں، کوئی ناقابل برداشت مشقت اس نے اٹھائی ہو اور دل اس کا اطمینان پر مطمئن ہو، تب تو خیر. یعنی بتا یہ دیا گیا کہ کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. بہرحال عزیمت کا درجہ موجود بھی ہے، عزیمت کا درجہ بھی ہے کہ کلمہ کفر نہ کہا جائے اور شہادت کی موت جو ہے اس کو گلے سے لگا لیا جائے، اور اجازت بھی ہے، یہ رخصت بھی ہے کہ چاہو تو کلمہ کفر کہہ کے اپنی جان بچا سکتے ہو. مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں. جب عمل صالح کرنے سے خاندان والے جو ہیں وہ آپ سے کٹتے ہیں تو کمزور ایمان والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ بھئی دنیا بناؤ، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اللہ بڑا رحم دل ہے، اللہ کو پتہ ہے میرے خاندان والے بڑے سخت ہیں، اللہ کو پتہ ہے میرے خاندان والے بالکل بھی میرے ساتھ سپورٹیو نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کمپرومائز تھوڑی کیا ہے، یہ تو میں اپنے خاندان کے اندر سکون قائم کرنے کے لیے کر رہی ہوں. وہ انداز کفران نعمت ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. یعنی ہر مرتبہ لوگ آسانی سے اسلام قبول کر لیں تو اچھا، لیکن بہرحال آپ کو ہجرت کے موقع آئیں گے. آسانی سے اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا؟ ادھر آپ نے قرآن پڑھا، ادھر آپ نے اپنی زندگی میں تبدیلیاں کرنا شروع کی، ادھر آپ کا خاندان سپورٹیو ہو گیا، ایسا بھی ممکن ہے. لیکن بہرحال ہجرت کے موقع آئیں گے، اور جس نے ہجرت کی اللہ اس کا اجر جو ہے اس کو برابر دے دے گا. سختیاں جھیلی، جس نے اپنے آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے نکالا. جب بھی کمفرٹ زون سے نکلیں گے تو سمجھیں گے آپ کے اوپر سخت وقت آئے گا، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. تو اللہ نے کہا ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، اللہ اس کے بعد تیرا رب جو ہے غفور اور رحیم ہے، ان چیزوں کے بعد غفور رحیم ہے.
پھر تم اس سے معافی ایکسپیکٹ کرنا۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، کانٹیکس میں مکہ ہے اور ورنہ ریفرنس ٹو کانٹیکس ٹو ہوم اٹ میں کنسرن جو بھی اس میں آ جائے۔ وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ کہیں یہ کراچی والے تو نہیں ہیں؟ بہت نعمتیں تھیں، بہت فیسلٹیز تھیں، بڑی پروگرس تھی، لیکن پھر اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ اپنے ارد گرد ہم ذرا خود اپنے حالات کا جائزہ لے لیں اور ہم خود دیکھ لیں کہ کیا ہم اس عنوان کے انڈر تو نہیں آ رہے۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے زیادہ تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حرام کھانے کی گنجائش چھوڑ دی گئی ہے، لیکن بہرحال اپنے ذہن میں یہ رکھیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویکیشنز میں جائیں، آپ کو بگ میک کی خوشبو آئے اور آپ کہیں اف اتنی زور کی بھوک لگ رہی ہے، اب آس پاس کوئی حلال دکان بھی تو نہیں ہے، کہیں سے بھی تو نہیں ملے گا مجھے گوشت، حلال برگر تو مجھے کہیں سے بھی نہیں ملے گا تو چلو میں یہی کھا لیتی ہوں۔ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جہاں جان جانے کا خطرہ ہو تو جان بچانے کے لیے چند نوالے کھائے جا سکتے ہیں، پیٹ بھر کر پورا سیر ہو کر نہیں کھایا جا سکتا، صرف جان بچانے کے لیے، ویکیشنز کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جس کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد پھر وہی بات، جو ہو چکا سو ہو چکا، اگر تم نے اب یو ٹرن لے لیا تو تمہارا رب تمہارے لیے غفور اور رحیم ہے۔ یہاں پر بجہالتن آیا ہے، ان ربک للذین عملوا السوء بجہالتن، جنہوں نے غلطی سے ایک غلط کام، ایک گناہ کر لیا۔ جاہل عربی میں کہتے ہیں ایموشنل کو، یعنی انسان نے ایک لائف سٹائل کے طور پر گناہ کو نہیں اڈاپٹ کیا ہوا تھا، بس غلطی سے پاؤں پھسل گیا، ایک ٹیمپٹیشن آئی، جذبات کی رو میں بہہ گیا۔ تو اگر جذبات کی رو میں بہہ کر کبھی انسان گناہ کر لے تو یہاں پر آپ کی اور میرے لیے اس میں انڈیکیٹر ہے کہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی اب جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں اپنی ذات میں انجمن تھے پورے، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی آپ نے پچھلے انبیاء کی باتیں سنی، ان کے قصے سنے، ان کے ہسٹوریکل فیکٹ سنے، تو آپ نے دیکھا کہ شرک ہر زمانے میں رہا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر زمانے کا شرک اپنے حساب سے شکل بدل بدل کر آتا ہے۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اللہ سے وہ حکمت مانگیں کہ ہم اس شرک کو پہچان سکیں، ہم اس شرک سے پہچان کر اس سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ آج کل کا شرک رسومات کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، تو ہمیں اس کو پہچان کر اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ساری امتیں جو کام کرتی تھیں، جو قربانیاں دیتی تھیں، اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اتنی پیاری آیت ہے کہ اس کے اندر اتنی چیزیں ملتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آپ سب چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے. صرف ایک لفظ کو میں آپ کے فوکس میں لے کر آؤں گی، جس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس آیت کی کچھ نہ کچھ خوبصورتی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول سے، ادعو الی سبیل ربک، ان کو دعوت دیجیے. ادعو کا مطلب ہے دعوت دینا. آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ اپنی فرینڈ کو دعوت دے رہی ہیں. آپ رہتی ہیں خیابان اتحاد پہ، آپ اپنی فرینڈ سے کہیں گی تم خیابان اتحاد پہ آ جانا، یا آپ اس کو اپنے گھر کی دعوت دیں گی؟ کہاں کی دعوت دیں گی؟ آپ کہیں گی خیابان اتحاد کی دعوت دے رہی ہوں میں تمہیں، یہ کہیں گی، یا گھر کی دعوت دیں گی؟ خیابان اتحاد شروع ہوتی ہے مثال کے طور پر کرنگی کے سگنل سے لے کر سی ویو تک، تو یہ تو بہت لمبی سڑک ہے نا. آپ نے کسی ایک جگہ کی دعوت نہیں دی. اللہ کے رسول سے کہا گیا ادعو الی سبیل ربک، اور سبیل کی دعوت دی گئی. سبیل کیا ہوتا ہے؟ راستہ. گھر کی دعوت نہیں دی گئی، ہاؤس آف اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، دارالسلام کی دعوت نہیں دی گئی، راستے کی دعوت دی گئی. پہلی چیز کیا؟ دعوت کیسے دی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا ہے. آپ کہیں اپنی بہن سے کل کھانے پر آ جانا، ایسے دعوت دیتی ہیں؟ کہتی ہیں سنو کل میرے ساتھ کھانا کھا سکتی ہو؟ ایسے دعوت دیتی ہیں نا، محبت کے ساتھ دعوت دیتی ہیں. تو پہلا چیز، پہلے ایلیمنٹ، دعوت دینے کے انداز میں محبت ہو، سنسیریٹی ہو، اپنائیت ہو، اور آپ کو لگے کہ آپ اس کی ہمدرد ہیں، اس کو بھی محسوس ہو کہ آپ اس کی ہمدرد ہیں. اپنائیت کے ساتھ دعوت دی جائے. پھر دعوت کس کی دی جائے؟ اللہ نے کہا الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی دعوت دو. اللہ کا راستہ صراط مستقیم کئی سٹیجز کا ہو سکتا ہے، کتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ خیابان اتحاد کو پھر ذہن میں لے آئیے. خیابان اتحاد 5 کلومیٹر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، 10 کلومیٹر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 12 کلومیٹر کے بعد بھی وہ خیابان اتحاد ہی ہو. تو جو اللہ کے راستے پر آ جائے، بس سمجھ لیں آپ نے اپنا کام کر دیا. ایک دفعہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر ڈال دیں. اب سختی مت کریں ان کے ساتھ کہ تم تو آ ہی نہیں رہے ہو، تم تو عمل ہی نہیں کر رہے ہو، تم تو یہ غلطی کر رہے ہو. اور اپنا معاملہ کیا رکھیں؟ آگے سے آگے بڑھتے رہیں، آگے سے آگے بڑھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے حکم دیا گیا کہ ان کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. اور کیسے؟ حکمت کے ساتھ اور موعظہ کے ساتھ. موعظہ کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں عربی میں ایسی نصیحت جو بہت ہی محبت کے ساتھ کی جائے، جو بہت ہی اپنائیت کے ساتھ کی جائے. اور اگر کبھی بحث کا موقع آ جائے، کنٹیجنسی پلان بتا دیا. اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ بحث کا معاملہ ہو جائے تو کیسے مباحثہ کرو؟ بہترین طریقے کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. خوشخبریاں دو، لوگوں کو پریشان نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی نہ کرو. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں بدلہ لینے کا کبھی موقع آئے تو پھر بدلہ کیسے لینا؟ اتنا ہی بدلہ جتنی کہ تم پر زیادتی کی گئی ہے. لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جب مظلوم بدلہ لینے پر آتا ہے تو زیادہ تر وہ ظلم کر جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ تم معاف کر دو، درگزر کر دو، عفو و درگزر سے کام لو. وَاصْبِرْ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. یعنی تبلیغ کے راستے میں بے صبری بگاڑ پیدا کرتی ہے. محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اپنائیت کے ساتھ اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، لوگوں کو انسینٹیو دو، لوگوں کو طریقے سکھاؤ کہ اس کتاب کی طرف آنے کے کتنے طریقے ہیں، آپ اس کتاب کے اندر سمجھ کے لیے کتنے اینگل سے آ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے تو پریشان ہوئے بغیر دعوت دو. عین ممکن ہے کہ لوگ تمہاری بات کا انکار کریں، عین ممکن ہے لوگ تمہاری دعوت کو ریجیکٹ کر دیں. تمہارا کام ہے بتاتے جانا، اور اپنے ذہن میں ایک اصول رکھیں ہمیشہ بتانے والا کیا؟ یو کین کنوے بٹ یو کین ناٹ کنونس. آپ کا کام ہے بتاتے جانا، کوئی کنونس ہوتا ہے یا نہیں یہ میرا اور آپ کا پریشانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، مکی سورت ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر